میرے بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا یہ ایمان کا جز۔ اگر کوئی یہ کہے لا الہ الا اللہ اور آگے کا جملہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرے تو اس کا ایمان نامکمل ہے، وہ مومن ہے ہی نہیں۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت پر اللہ نے جو احسان جتایا ہے وہ اس لیے جتایا چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کے ذریعے سے ہی ہمیں وہ دین نصیب ہوا، وہ اسلام نصیب ہوا جس کے بارے میں اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ اسلام، یہ دین اللہ نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے اور چنا ہے، تو وہ اسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے ذریعے سے ہی ملا۔ جب ہم عرب کے ماحول کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں عرب کا ماحول یہ ملتا ہے کہ عرب میں چوری عام تھی، زنا عام تھا، ڈکیتی عام تھی، بے حیائی عام تھی، منقوہ یعنی باپ کا منقوہ بیٹے کو وراثت میں ملا کرتی۔ اور عرب کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اگر کسی گھر میں لڑکی کی پیدائش ہوتی تو منحوس سمجھا جاتا تھا اس گھر کو، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام دیا کہ جس گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں اللہ نے مبعوث کیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو، آپ کے عملی زندگی کو تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا اور تمام لوگوں سے اللہ کے نبی کے ذریعے سے اعلان کرایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی، آپ لوگوں میں اعلان کر دیں اور لوگوں کو یہ بتا دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی ہے۔ آپ کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ یہ جو 63 سالہ زندگی آپ نے گزاری ہے، یہ پوری کی پوری زندگی آپ کی جس طرح آپ نے گزاری ہے ویسے ہی بالکل محفوظ ہے، آج تک محفوظ ہے۔ جب کسی کی زندگی کی آپ کاپی کرنا چاہیں اور کسی کی زندگی کو آپ نقل کرنا چاہیں اور کسی کی زندگی کو آپ اپنانا چاہیں تو آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اس شخص کی زندگی آپ کے سامنے پوری محفوظ ہو، تبھی تو آپ ان کی زندگی کو اپنا پائیں گے۔ تو دنیا کے اندر، دنیا کے اس اسٹیج پر بے شمار رہنما پیدا ہوئے اور بے شمار صلحاء آئے جن کی زندگیاں ایسی تھی کہ ان کی زندگی کو آئیڈیل بنایا جا سکتا تھا، ان کی زندگی کو اپنا کر اپنے آپ کو کامیاب بنایا جا سکتا تھا، لیکن جب ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی پوری کی پوری محفوظ ہمیں نہیں ملتی ہے، بلکہ چند واقعات ہی ان کی زندگی کے ہمیں ملتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو وہ ایک اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اور ضرور ان کی زندگی بھی ایسی رہی ہوگی کہ ان کی زندگی کو آئیڈیل بنایا جا سکے، لیکن ہم ان کی زندگی کو نقل نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان کی زندگی بھی پوری محفوظ نہیں ہمارے سامنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی لوگوں کے لیے نمونہ ہے، لیکن ان کی زندگی پوری محفوظ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے
تمام انبیاء آئے اور تمام انبیاء کی زندگیاں ضرور ایسی رہی ہوں گی کہ ان کی زندگی کو اپنا کر انسان کامیاب بن سکتا تھا، لیکن ان تمام انبیاء کی زندگیاں محفوظ نہیں ہے، لہذا ان کی زندگی کو ہم اپنا نہیں سکتے، اس لیے کہ جن کی زندگی کو ہم اپنائیں ضرور یہ بات لازم ہوگی کہ ان کی پوری زندگی ہمارے سامنے، لیکن جب ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ کا دودھ پینے کا زمانہ بھی محفوظ ہے، آپ کی ولادت کا زمانہ بھی محفوظ ہے، آپ کے جوانی کا زمانہ بھی محفوظ ہے، اور آپ کی شادی کا زمانہ بھی محفوظ ہے، آپ کی ہجرت بھی محفوظ ہے، آپ کے عادات و اخلاق بھی محفوظ ہے، آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرتے تھے وہ بھی محفوظ ہے، گویا کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، لہذا اگر اتباع ہم سب کے لیے لازم ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے، اس لیے کہ آپ کی پوری زندگی محفوظ ہے، آپ نے حضر میں کس طرح زندگی گزاری، آپ نے سفر میں کس طرح زندگی گزاری، آپ نے جنگ کے حالات میں کس طرح زندگی گزاری، آپ نے امن کے حالات میں کس طرح زندگی گزاری، آپ کی پوری زندگی گویا کہ محفوظ ہے، آپ نے بیوی کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا، آپ نے بیٹی کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا، آپ نے بیٹے کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری، آپ نے نواسوں کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری، آپ نے عام لوگوں کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری، آپ نے دوست و احباب کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری، یہ پورے کے پورا احادیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں مذکور و محفوظ ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی اتباع یہ ہم سب کے لیے لازم ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت سے کس قدر محبت تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سجدوں میں اتنا روتے تھے اپنی امت کے لیے کہ اللہ نے کہا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے اللہ کے نبی ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں جھونک دیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امت پر اتنا احسان ہے کہ آپ دیکھیں دنیا میں تو آپ نے اتنا احسان کیا ہی ہے، بلکہ میدان محشر کے اندر جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، قرآن نے کہا کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ فرمایا کہ اس میدان محشر میں ہر ایک کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا کہ ہائے اللہ میری جان میری جان، ہر ایک کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا، لیکن قربان جائیے اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی زبان پر اس وقت بھی امتی امتی کا لفظ ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار احسانات ہیں اس امت پر، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا یہ جزء ایمان ہے، آپ کا ایمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔